السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ یو آر آل فائن. میں ہوں ڈاکٹر عطوفہ کریم، اسپیشلسٹ فیملی فزیشین. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں فیٹی لیور یعنی کہ جگر کی چربی کے بارے میں. جی تو ناظرین، پہلے تو آپ اس کی ظاہری حالت پر غور کریں اور دیکھیے کہ صرف اور صرف چربی جگر کو کس طرح متاثر کرتی ہے. اس کی حالت دیکھیں آپ کے جگر کی کیا حالت ہو چکی ہے، اور یہ حالت صرف جگر کی چربی چڑھنے سے ہوتی ہے. فیٹی لیور یا جگر کی چربی ڈسکس کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ جگر کے فنکشنز کیا ہیں، یعنی جسم میں جگر کام کیا کرتا ہے. جگر کے اہم کاموں میں شامل ہیں میٹابولزم یعنی کہ خوراک سے انرجی بنانے کا کام، ڈیٹاکسیفیکیشن یعنی زہریلی اشیاء سے ان کے ٹاکسنز ریموو کرنے کا کام، ڈائجیشن یعنی کہ ہاضمے کا کام، اور ہمارے جسم میں استعمال ہونے والے مختلف ہارمونز کو بنانے اور ان کو ریگولیٹ کرنے کے اہم کام ہمارا جگر سر انجام دیتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جگر جسم کا شوگر یا گلوکوز بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. گلوکوز کی اسٹوریج فارم گلائکوجن ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے گلوکوز کی جب ہمارے جسم کو، تو یہی گلائکوجن بریک ڈاؤن کر کے یہ لیور ہی گلوکوز بناتا ہے، یعنی باڈی کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے گلوکوز کی فارم میں. اب جہاں گلوکوز کا کام کرتا ہے وہیں پر فیٹس کے میٹابولزم میں بھی ہمارا جگر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ لیور جو ہے وہ گلوکوز اور فیٹس کے میٹابولزم پرفارم کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس فیٹس آ رہے ہیں. فیٹس کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں؟ دو طرح سے فیٹس آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ موٹے ہیں یا موٹاپا ہے تو فیٹی ٹیشو یا جہاں جہاں موٹاپا آپ کا اکٹھا ہے وہاں سے فیٹس آپ کے لیور میں جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو آپ فیٹی چیزیں کھاتے ہیں یا آئلی چیزیں کھاتے ہیں ان کا بھی فیٹس آپ کے جگر میں ہی جائے گا، یعنی جہاں سے بھی فیٹس ہے وہ جگر میں جائے گا، اور پھر جگر ڈیسائیڈ کرے گا اب اس فیٹس کا ہم نے کیا کرنا ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جگر ہماری باڈی میں فیٹس کو میٹابولائز کرتا ہے، جو فیٹس وہ جسم سے لیتا ہے یا پھر جو فوڈ سے آتے ہیں. اب اگر فوڈ میں فیٹس بہت زیادہ ہو جائیں گے یا پھر آپ کی باڈی میں فیٹس اتنے زیادہ ہوں گے جو کہ لیور سٹور نہیں کر سکے گا، مثال کے طور پہ جیسے گھر میں اگر کھانا زیادہ آ جائے تو سٹور کر لیا جاتا ہے، تو اسی طرح لیور کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ سٹور کر لیتا ہے فیٹس کو، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو انرجی پرووائڈ کی جاتی ہے. لیکن اگر آپ ریگولرلی کھاتے رہتے ہیں اور آپ کو کوئی ایسی قلت نہیں آتی خوراک کی، جسم کو کوئی قلت محسوس نہیں ہوتی، تو پھر وہ لیور پر ایک برڈن بنتا جاتا ہے، اور وہ فیٹس لیور میں بڑھ کر اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ لیور کے تمام سیلز یا خلیوں میں تمام جگہ فیٹس لے لیتے ہیں، اور اس طرح ان کے خلیوں کا جو فنکشن ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جب ایک جگہ پر فیٹ بھر جائے گا تو اس کا جگہ کا جو اصل کام تھا، اس خلیے کا جو اصل کام تھا، وہ نہیں پراپر وہ فنکشن کر پائے گا. اور اس مسئلے کو یا اس فیٹ ایکیومولیشن کو ہم کہتے ہیں اسٹیاٹوسس، یعنی کہ فیٹس کا ایکیومولیٹ ہونا، فیٹس کا جگر میں اکٹھے ہو جانا. اس کے علاوہ کچھ اور ایسے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جو یہ ایکیومولیشن کو اور زیادہ تیزی دیتے ہیں. اس میں شامل ہیں اوبیسٹی، اگر آپ کے خاندان میں موٹاپا ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، انسولین ریزسٹنس یا کچھ میٹابولک سنڈروم ہوتے ہیں، یا پھر جینیٹک پریڈسپوزیشن یعنی کہ خاندانی طور پر آپ کے جگر میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ فیٹس کے بہت زیادہ سٹور کرنے لگ جاتا ہے. ایسے لوگ اگر کم فیٹ بھی کھائیں گے مگر ان کے جسم میں جگر جو ہے وہ زیادہ فیٹ ایکیومولیٹ کرنے لگ جائے گا، اور اپنے ہی اندر اکٹھا کرنے کی وجہ سے یہی جو فیٹ ایکیومولیشن ہے ہمارے جگر میں، اسی کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں. فیٹی لیورز کی ایک سمرائز میں آپ کو ٹائپس کا بتا دیتی ہوں. دو قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں، ایک نان الکوہلک فیٹی لیور اور ایک الکوہلک فیٹی لیور. جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے، الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز وہ ہوتی ہے جو کہ الکوہل کی وجہ سے ہو. اس کو ہم الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. آج کی ویڈیو میں آپ کو نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کے بارے میں بتا رہی ہوں، جس کو ہم نان الکوہلک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس بھی کہتے ہیں. یہ نیش ایک رینج آف ڈیزیزز ہے جس میں ایک مائلڈ سی ڈیزیز سے لے کر سیویئر فارمز آف لیور ڈیزیز تک آ جاتی ہیں. مائلڈ فارم کیا ہوگا کہ اگر آپ بہت زیادہ فیٹس کھاتے ہیں یا آپ کی کوئی رسک فیکٹر ہے فیٹ ایکیومولیشن کا، تو جسٹ آپ کا فیٹ ایکیومولیٹ ہو جائے آپ کے لیور میں، اچانک سے الٹرا ساؤنڈ میں پتا چلے کہ آپ کو فیٹی لیور ہے، وہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کر رہا، کوئی درد نہیں کر رہا، کوئی پرابلم نہیں کر رہا، اگر آپ کو کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کو جسٹ فیٹی لیور ڈیزیز ہم کہیں گے. لیکن ظاہر ہے فیٹ ایک نارمل چیز تو نہیں ہے. آپ کے لیور میں اگر یہ ایکیومولیٹ ہو گیا ہے تو خطرے کی گھنٹی آپ کے لیے بج چکی ہے. آپ نے ریلیکس نہیں ہونا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر الٹرا ساؤنڈ پہ فیٹی لیور آ گیا ہے تو مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں کیونکہ مجھے کوئی علامت نہیں کر رہا. نہیں، آپ نے خبردار ہو جانا ہے، کیونکہ یہی فیٹ جب ایکیومولیٹ ہوتا ہے تو یہ مزید مسئلوں کا باعث بن سکتا ہے.
फैट एक्यूमुलेशन से सेल बैलूनिंग होगी, यानी कि जो खुलिये हैं वो फैट्स के साइज की वजह से फैलते जाएंगे। जैसे आपको पता है कि ऑयल तो फैलता जाता है, इसी तरह फैट्स भी सेल्स में एक्यूमुलेट होंगे तो सेल्स फैलते जाएंगे और साइज में बड़े होते जाएंगे। साइज में बड़े होंगे तो जाहिर है लिवर उसको डिटेक्ट करेगा, ये सही अमल नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। लिवर अपना रिस्पॉन्स जाहिर करेगा कि ये कोई मसला हो गया है, तो जाहिर है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाएगी। उसको डील करने के लिए वहाँ पर डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लिवर डैमेज का नाम देंगे या हेपेटाइटिस कहेंगे। हेपेटाइटिस दरअसल लीवर की इन्फ्लेमेशन का ही नाम है। ये सेकंड स्टेज हो गई। इसके बाद कोलेजन फाइब्रोसिस हो सकती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन की अगली स्टेज ये होती है कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। आपको अगर कहीं चोट लगी हो तो आपको पता है कि उसके ऊपर स्कार आ जाता है, जब वो ठीक हो जाए तो फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी आपके लिवर में। और फाइब्रोसिस जो है ये दोबारा से रिवर्स नहीं होगी। अगर आपके लिवर में फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो गया है तो समझ लें कि आप एक नॉन रिवर्सिबल डिजीज की तरफ जा रहे हैं। फाइब्रोसिस से फर्दर जो है उससे भी खतरनाक सिरोसिस हो जाता है, और सिरोसिस में आपका पूरा जो लिवर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब ये जो फाइब्रोसिस या स्कारिंग है ये एक रेंज है। अगर थोड़ी सी स्कारिंग हुई है तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर ये स्कारिंग बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत ज्यादा आपका लिवर इसमें इन्वॉल्व हो चुका है तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि वापस आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी सही नहीं कर सकेंगे। और जो इससे अगली स्टेज आएगी उसको हम सिरोसिस का नाम देते हैं, या फिर इससे भी खतरनाक लिवर डैमेज या कैंसर तक जा सकता है। कैंसर या लिवर डैमेज में सेल्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं, अपना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो आपके लिवर के सारे फंक्शन थे वो सब नाकाम हो जाएंगे। अब अगर आपने सही टाइम पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनाई तो ठीक है, अगर ना अपनाई तो आपका लिवर इन सब स्टेजेस से गुजरता हुआ फेल हो सकता है। एक सैड बात यह है कि फिलहाल फैटी लिवर डिजीज की कोई खास मेडिसिन या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं, और उसका एक ही हल है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आप अपने खाने में तब्दीली करेंगे, फैट्स जो है वो कम से कम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे और नॉन फैट फाइबर और प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। और यही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही आप अपने जिगर को बचा सकते हैं। जो ये खतरनाक स्टेजेस से गुजरने वाला है उन स्टेजेस से आप बच सकते हैं। और रिसर्चेस से भी ये बात साबित हुई है कि इन्हीं एहतियातों पर अमल करके ये अपनाकर आप इसको सही कर सकते हैं, यानी आपका जिगर वापस हेल्दी हालत में आ जाता है। और इसलिए भी ये एक अहम बात है कि इससे अगली जो स्टेजेस आएंगी वो इरिवर्सिबल हैं, इसलिए आपने जो कुछ करना है वो इन्हीं स्टेजेस पर करना है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि ये एक बहुत ही एक कैचिंग पॉइंट है आपके लिए कि अगर किसी को फैटी लिवर डायग्नोज हुआ है तो वो अपने आप को, अपने लिवर को बिल्कुल वापस हेल्दी कर सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। जिस तरह डायबिटीज एक दफा डायग्नोज हो जाए तो ठीक नहीं हो सकती, मगर फैटी लिवर ऐसा नहीं है। फैटी लिवर अगर है तो आप उसको जो आपको तरीकाकार बताए गए हैं उन पे अमल करके उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपने लिवर को वापस हेल्दी और सेहतमंद बना सकते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।